بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کعب بن اشرف مدینہ کا سرکردہ یہودی سردار اور شاعر تھا۔ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح کی خبر اسے ملی تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اہانت اور گستاخی پر اتر آیا۔ مقتولین بدر کی تعزیت کے لیے مکہ گیا۔ چونکہ شاعر تھا، اس نے مقتولین میدان بدر کا درناک مرثیہ لکھا اور اسے خود رو رو کر گاتا، اور ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے اکساتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے قریش کے چیدہ چیدہ سرداروں کو جمع کر کے غلاف کعبہ پکڑوا کر ان سے قسمیں لی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے انتقام لیں گے۔ پھر کچھ عرصہ بعد مدینہ آیا اور اپنے ساتھ 2 حسین و جمیل خادماؤں کو لے آیا۔ وہ ان دونوں حسین و جمیل خادماؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں اشعار لکھ دیتا، اور وہ ان اشعار کو تیز آواز سے مدینے کے بازاروں میں گاتی پھرتی۔ نیز اس نے مسلمان عورتوں کے متعلق بے خودہ اشعار کہنے شروع کر دی۔ جب اس کی زبان درازی، بدگوئی اور اظہار ثانی حد سے بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر صحابہ کرام سے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کر کے مجھے راحت دے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ایک صحابی جس کا نام محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا کہ مجھے کعب کے سامنے آپ کے متعلق کچھ بھی کہنے کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ہے کہہ سکتے ہوں۔ وہ کعب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اس شخص نے ہم سے صدقہ طلب کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا، واللہ تم لوگ اس سے اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ہم اس کے پیروکار ہو ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے 1 یا 2 وسق اعلی ادھار دے دو۔ کعب نے کہا، تم میرے پاس اپنی عورتوں کو بطور رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس کیسے رہن رکھ سکتے ہیں جبکہ تم عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہو؟ کعب نے کہا، تو پھر اپنے بچوں کو ہی رہن رکھ دو۔ صحابی نے جواب دیا، یہ بات تو ہمارے لیے شرمناک ہوگی کہ ہم اپنے بیٹوں کو 1-2 وسق قلعے کے لیے رہن رکھ دیں۔ لوگ انہیں گالی دیں گے کہ انہیں 1-2 وسق قلعے کے لیے رہن رکھا گیا، البتہ ہم تمہارے پاس اپنے ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر صحابی نے اس سے طے کر لیا کہ وہ رات کو ہتھیار لے کر آئے گی۔ ان کے علاوہ حضرت ابو نائلہ سلکان بن سلامہ رضی اللہ عنہ، جو کعب بن اشرف کے رضاعی بھائی تھے، دن کے وقت اس کے پاس گئے اور اس سے ایسی ہی گفتگو کی جو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کر چکے تھے۔ ابو نائلہ نے کعب سے کہا، اس شخص کی آمد سے ہمارے لیے مصیبت بن چکی ہے، سارا عرب متحد ہو کر ہم سے مارکہ آرائی پر اتر آیا ہے۔ اس پر کعب خوش ہو کر کہنے لگا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ مجھ پر احسان کریں، میرے علاوہ میرے کچھ ہم خیال ساتھی ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھوں ہتھیاروں کے وجالہ اناج چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کعب سے رات کا وقت متعین کیا اور چلا گیا۔ بعد نماز عشاء چاند دن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کو روانہ کیا۔ یہ جماعت عباد بن بشیر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ عنہ پر مشتمل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو روانہ کرنے کے لیے بقیع غارقد تک تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے نام پر رخصت کیا۔ اتفاق سے کعب بن اشرف نے اسی دن عرب کی ایک خوبصورت اور عطر بنانے والی ماہر عورت سے شادی کی تھی، اور وہ حجلہ عروسی میں اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہ جماعت پہنچی اور اس کو آواز دے کر بلایا۔ جس وقت وہ نکلنے لگا تو اس کی دلہن نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، یہ میرا رضاعی بھائی ابو نائلہ ہے۔ عورت کہنے لگی، اللہ کے لیے تم ہرگز باہر مت نکلو، اللہ کی قسم مجھے اس آواز میں خون کی بو آ رہی ہے۔ تاہم وہ خوشبو میں بسا ہوا اس طرح باہر نکلا کہ اس کے سر اور جسم سے خوشبو کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ جب وہ باہر آیا تو حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگی۔ یہ سن کر کعب کا سینہ پہاڑ سے تن گیا اور کہنے لگا، میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر اجازت ہو تو میں تمہارے سر کو سونگ لوں۔ اس نے اجازت دے دی تو اس کا سر سونگا۔ پھر فرمایا، کعب تھوڑا دور چلو
تاکہ کچھ دل کی باتیں ہو جائیں۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کے تینوں دوست جھاڑیوں میں چھپے تھے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ چونکہ کعب نے پہلے ہی یہ سمجھ رکھا تھا کہ ابو نائلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں اور ان سے بیزار ہیں، اس لیے دور چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے پھر سر سونگنے کی خواہش ظاہر کی تو کعب نے بہوشی سر جھکا دیا۔ جیسے ہی اس نے سر جھکا دیا تو حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر کے بال مضبوطی سے پکڑ ساتھیوں کو پکارا کہ جلدی آؤ، اللہ کے اس دشمن کا خاتمہ کر دو۔ تینوں صحابہ کرام اپنی تلواریں سوند کر اس پر پڑے، لیکن تلوار کی ضربیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کدال اس کی پیٹ میں گاڑ دی، جو اس کے پیٹ سے باہر نکلی، اور پھر اس کدال پر بیٹھ گئی۔ کدال کی مار پڑتے ہی کعب نے ایسے خوفناک چیخ ماری کہ مدینہ کے گرد و نواح میں ہلچل مچ گئی۔ اطراف کے تمام قلعوں میں آگ روشن ہو گئی۔ چاروں صحابہ اس کا سر کاٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور دور ہی سے تعبیر کا نعرہ لگائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھا تو فرمایا، یہ چہرے کامیاب ہو گئیں۔ انہوں نے جواب دیا، اور آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ غمگین رہنے لگے، یہاں تک کہ بعض حضرات کو طرح طرح کے وسواس نے گھیرنا شروع کر دیا تھا۔ میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ اسی تناظر میں ایک دن میں کسی ٹیلے کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، لیکن مجھے پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ یہاں سے گزر گئے ہیں یا انہوں نے مجھے سلام کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں سے ہو کر سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتاؤں۔ وہ یہ کہ میں ابھی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد سامنے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھائی دی۔ ان دونوں نے آتے ہی مجھے سلام کیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ابھی تمہارے بھائی عمر آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا آپ کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، کیوں نہیں؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اے بنو امیہ، آپ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے آپ کے گزرنے کا احساس ہوا اور نہ ہی مجھے آپ کے سلام کرنے کی خبر ہو سکی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عثمان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کن خیالات میں مستغرق تھے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ اس حادثہ یعنی فتنوں سے صحیح سالم نجات پانے کا کیا راستہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے متعلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہی اس سوال کے زیادہ حقدار تھے، اس لیے اب مجھے بھی اس کا جواب بتا دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس حادثہ جانکار سے نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف سے وہ کلمہ توحید قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب پر پیش کیا تھا، اور انہوں نے وہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ ہی ہر شخص کے لیے نجات کا راستہ اور سبب ہے۔ ناظرین، ولیمہ کی ایک زبردست تقریب تھی۔ ولیمے میں اعلیٰ آفیسر، امیر، پڑھے لکھے لوگ، جج صاحبان و قلعہ معززین اور مزید بڑے بڑے لوگ کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ یہ ولیمہ اپنے وقت کے ایک بڑے اور مشہور ظریف شاعر اکبر الہ آبادی کے بیٹے کا تھا، جو بذات خود بھی اس وقت ایک مشہور اور نامی گرامی جج تھے۔ اکبر الہ آبادی کا بیٹا بھی جوان العمر تھا، بیٹے کی شادی تھی۔ ولیمے کی تقریب کے دوران اکبر الہ آبادی اٹھا اور اعلان کیا، معزز سامعین، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب لوگ اکبر الہ آبادی کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں اپنے بیٹے کو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ باپ اتنا بڑا نام گرامی شاعر اور حاکم وقت ہیں، ضرور کوئی بڑی شے ہی اپنے بیٹے کو گفٹ کرے گی، کوئی سونے کی انگوٹھی
یا ڈائمنڈ کی انگوٹھی یا کوئی قیمتی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، یا بہو کے لیے کوئی ڈائمنڈ سیٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ سب لوگوں نے دلچسپی سے ایک دوسرے سرگوشی میں سوال کی کہ آخر کیا ایسی قیمتی چیز وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے ایک گفٹ پیک اپنے بیٹے کی طرف بڑھایا اور والد صاحب نے کہا اس کو کھولو۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اس کو کھولنا شروع کیا، ایک تہ کھولی، دوسری تہ کھولی، تیسری پھر چوتھی میں تہ کھولتا جا رہا تھا اور لوگوں کی دھڑکنیں میرے سمیت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سب کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس گفٹ پیک میں ایسا کیا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ابو مجھے ایسا کیا قیمتی تحفہ دے رہے ہیں۔ جب آخر تہ کھولی تو اندر سے بچوں کے کھیلنے کا ایک چھوٹا سا کھلونا نکلا۔ دعوت پہ آئے لوگوں نے جب وہ کھلونا دیکھا تو سب ہنسنے لگے۔ اکبر الہ آبادی کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کافی شرمندگی ہوئی کہ میرے زندگی کا یہ ایک یادگار دن ہے اور اس کھلونے کی وجہ سے میرے باپ نے میرا موڈ ہی خراب کر دی۔ لوگوں کے سامنے رسوائی سا ہوئی، میں ذرا خاموش ہو گیا۔ لوگ ہن سے مسکرائے، انجوائے کیا اور چل دی۔ کچھ دنوں کے بعد ابو سے گپ شپ ہو رہی تھی تو میں نے دبا کر کہا، ابو جی، ولیمے والے دن جو آپ نے مجھے کھلونا دیا تھا اس سے میرے کافی بے عزتی ہوئی تھی، سب کے سامنے جگ ہنسائی ہوئی تھی۔ لوگ ہنس رہے تھے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک کھلونا تحفے میں دیا۔ اتنی بڑی تقریب شہر کے سب معزز ججوں کے سامنے آپ نے میرے توہین کر دی۔ میرے والد صاحب مسکرائے اور شفقت سے کہا، میرے بیٹے میں تم کو ایک میسج دینا چاہتا تھا۔ جب تو بچہ تھا تب میں کافی غریب تھا، ایک دن میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم کو یہ کھلونا پسند آ گیا تھا۔ تم نے اسی کھلونے کے خریدنے کے مطالبہ کیا جو میں خرید نہ سکا۔ تم بہت روئے تھے، اتنے خفا ہو گئے تھے کہ مجھ سے ایک ہفتہ مسلسل بات بھی نہیں کی تھی۔ یعنی تم کو اس کھلونے کی اتنی چاہت تھی کہ اس نے تم کو مجھ سے ایک ہفتہ دور کر دیا۔ آج میں نے سوچا کہ تمہاری شادی کی تقریب ہے، لہٰذا تم کو بچپن والا کھلونا خرید کر دے دوں اور آپ کو سمجھاؤ کہ دیکھو بیٹا، بچپن میں اسی کھلونے کا خریدنا آپ کے سب سے بڑی آرزو تھی، لیکن جب جوانی میں پہنچے اور بڑے مجمع میں آپ کو لوگوں کے سامنے آپ کی تمنا پوری کر دی، اب جب کہ میں نے آپ کو وہ کھلونا دے دیا تو آپ کو خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی۔ حالانکہ ایک وقت اس کھلونے کے لیے آپ نے مجھ سے بولنا بھی بند کر دیا تھا۔ میرے بچے، اگر بچپن کی تمنائیں بندے کے سامنے جوانی میں کھولی جائیں تو بڑے مجمع میں بندے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا تم جوانی میں کوئی ایسی آرزو اور تمنا ہرگز مت کرنا کہ کل بروز قیامت اللہ پاک کے سامنے بڑے مجمع میں اگر اس کو کھول دیا جائے تو تم کو وہاں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ میری نصیحت ہے اور اس کو سوچ کر زندگی میں آگے بڑھنا۔ ناظرین، جوائن کے بیجوں اور اس کے تیل میں تمائل نامی ایک قدرتی مرکب پایا جاتا ہے جو جراثیم کش اور اینٹی سوزش خصوصیات رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے گلے کی سوزش، کھانسی، بن، ناک اور سانس کی تکالیف میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق تمائل ہوا کی نالیوں کو کھولنے اور بلم کو نرم کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے سانس لینے میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہاضمے میں بہتری، جسم میں گرمائش کا احساس، بہترین قوت مدافعت اور نیند میں بھی بہترین معاونت کرتا ہے۔ جوائن کا تیل ہاضمے کو متحرک کرتا ہے اور معدے کی تیزابیت کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جوائن کو گرم تاثیر والا مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سرد موسم میں گلا اور سینہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ جوائن کے بیج انفیکشن سے لڑنے میں معاون ہو سکتے ہیں اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں، اگرچہ اس کے اثرات فوری ظاہر نہیں ہوتے۔ اگر نزلہ زکام کی وجہ سے نیند متاثر ہو تو جوائن کا تیل ہلکی سے راحت دے سکتا ہے۔ جوائن کی خوشبو سانس کو ہموار بناتی ہے اور سانس پھولنے کے عمل سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جوائن کا تیل یا بیج نزلہ زکام کے علامات میں راحت فراہم کر سکتے ہیں۔